الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل والهرم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم، نوجوان دوستوں، بزرگوں، دینی و ایمانی بھائیوں، بیان سننے کے کچھ آداب اور طریقے ہوتے ہیں. مساجد میں آج کل جو ایک حالت رائج ہے وہ غیر مناسب ہے. بیچ بیچ میں ایک بات کرتے رہنا، ادھر ادھر متوجہ ہونا، یہ سب ادب کے خلاف ہے. میری اس میں کوئی انسلٹ والی بات نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بات کہ جو سننے کے آداب ہوتے ہیں وہ چاہے کوئی بھی بیان کرے، وہ ایک عالم بیان کرے چاہے غیر عالم بیان کرے، بات کا وزن ہے اور بات ہی کے ذریعے سے آدمی کا وزن ہے. لہذا جمعے کے بیان کو لوگ ایک اہمیت سے نہیں لیتے جس طریقے سے لینا چاہیے کہ جمعے کے بیان کی کیا اہمیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روز روز یہ کیوں نہیں کیا، ہفتے میں اور عیدین کے موقع پر اور کچھ خاص مواقع پر ہی کیوں کیا؟ اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ جمعے میں پورے ہفتے میں ایک دن بیان کرنا، وعظ کرنا، نصیحت کرنا، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگ اکتا نہ جائیں. ہفتے میں ایک دفعہ گفتگو ہو، اس کو توجہ سے سنا جائے. لیکن ہماری بے حسی کا اور ہماری غفلت کا یہ عالم ہے کہ ایک جمعے کا بیان بھی، اس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے فیصد آتے ہیں، اور جو آتے ہیں ان کے بھی کیا طرز ہیں سننے کے، الامان والحفیظ. یہ بالکل غیر مناسب ایک رویہ ہے اور اس کی اصلاح ضروری ہے. اس کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے. موبائل کے تعلق سے مساجد میں اسٹیکرز لگے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے نہ بھی لگے ہوئے ہوں، اتنا تو ہر کسی کو کامن سینس اور شعور ہے کہ جب مسجد میں آئے تو اپنے موبائل کو بند کرے. 100 دفعہ اعلان کر لو لیکن کسی کے سر پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں، کسی کے دل میں ذرہ برابر احساس نہیں کہ ہم اللہ کے گھر، پتہ نہیں ہم کون سی غفلت میں جی رہے ہیں. یعنی ایک اگر ہم دنیا دار کے کسی کے پاس جاتے ہیں، کوئی پولیس افسر ہو، کوئی جج ہو، تو بڑے سلیقے کے ساتھ کپڑے درست کر کے، اپنی وضاحت درست کر کے اور موبائل بند کر کے یا تو سائلنٹ کر کے. لیکن اللہ کے گھر میں آنے میں اتنی بے حسی کیوں ہے کہ اللہ کے گھر میں آتے ہیں نہ کپڑوں کا پتہ ہے، جو کپڑے ہم رات کو پہن کر سو جاتے ہیں اسی کپڑوں کو پہن کر مسجد میں بھی آ جاتے ہیں. اسی طریقے سے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. موبائل بج رہے ہیں نمازوں میں، اس میں گانے کی رنگ ٹون چل رہی ہے، اپنی نماز کبھی ستیہ ناش،
दूसरों का भी नमाज को जो है खराब कर रहे हैं। अजीब बात है, ये स्टिकर लगाने से तो एक तनक्को की चीज है, अटेंशन दिलाने के लिए। असल तो जब तक आप इरादा नहीं करेंगे कुछ होने वाला नहीं है। लिहाजा थोड़ा सा बेदारी लाइए अपने अंदर। मेरा जो आज का मौजू है बयान करने का वो यही था कि सुस्ती और काहिली बाकायदा तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है इस चीज से। और आज हमारे मुआशरे में जो सुस्ती और काहिली, देखिए इस्लाम वो मजहब है कि हर एक चीज इसके अंदर हमें मिलती है। ये सिर्फ नमाज रोजे का हुक्म नहीं करता, आपको कैसे एक अच्छा इंसान बनना है, कैसे अपनी जिंदगी गुजारनी है, हर एक मौके पर इस्लाम आपकी रहनुमाई करता है। आपको खाना कितना खाना है, कैसे खाना है, क्या खाना है, सारी चीजों की रहनुमाई इस्लाम करता है। शर्त यह कि आप पढ़ें इस्लाम को, कुछ सीखें, कुछ उलमा के बयान तवज्जो से सुने, तब तो कुछ हो। कौन सी चीज हलाल है, कौन सी चीज हराम है, सारी चीजों की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई फरमाई है। लेकिन अफसोस की बात कि जिस कौम को इतनी मुअज़्ज़ज़ किताब जिसको कुरान करीम कहा जाता है, ऐसे नबी कि जिनकी उम्मत ने पैदा होने के लिए नबियों ने तमन्ना की, जो अल्लाह के रसूल, अल्लाह के सबसे ज्यादा मुकर्रब और महबूब ऐसे नबी की उम्मत में हमें पैदा किया गया, उससे ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि वो इतनी बेहिसी और गफलत की जिंदगी गुजारे। और सिर्फ ये कोई एक चीज में सुस्ती नहीं है हमारी, दुनिया के मुआमलात में भी और दीन के मुआमलात में भी, दोनों में हमारी सुस्ती और काहिली आला मयार पर है। जबकि हमें कुरान में ये दुआ सिखाई गई, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। दुनियावी जिंदगी में भी एक्सीलेंस चाहिए, दुनियावी जिंदगी में भी हमें बिल्कुल बेस्ट दर्जा होना चाहिए, आला मयार होना चाहिए, और दीन के मामले में भी, आखिरत के मामले में भी अल्लाह ने हमें हसना, अच्छा, बिल्कुल बेहतर ये मांगना सिखाया। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, दुनियावी जिंदगी में भी अच्छाई अता फरमा, आखिरत की जिंदगी में भी अच्छाई अता फरमा। मैं अगर ये किस्में गिनवानी शुरू करूं कि किस किस कबील से और किस किस एंगल से और किस किस जाविये से हमारे अंदर सुस्ती और काहिली है, तो उसके लिए तवील वक्त दरकार है। मसलन सबसे पहले दीन से लीजिए, नमाजों में सुस्ती, रोजा रखने में सुस्ती। अब रमजान आ रहा है, 2 महीने के बाद रजब शुरू हो चुका है, शाबान, फिर रमजान। अच्छे खासे लोग जो रोजा रख सकते हैं घरों में रहते हुए रोजा छोड़ते हैं, जबकि कितना भी सख्त काम हो उस पर भी रोजा छोड़ने की इजाजत नहीं है। लोग घर में रहकर रोजा छोड़ते हैं। ज़कात का मसला आता है, ज़कात वाजिब और फर्ज होने के बाद भी नहीं अदा करते। हज फर्ज हुए जमाना गुजर चुका, लेकिन एक मेंटलिटी है, एक जहन बना हुआ है, जब तक आदमी बूढ़ा ना हो, हज का क्या मतलब है? जब तक आदमी बूढ़ा ना हो, हज का क्या मतलब? जबकि इसका ताल्लुक बुढ़ापे से नहीं है, इसका ताल्लुक तो माल से है। जब वो एक जो मुतय्यन माल की मिकदार है वो आपके पास आ जाए, अल्लाह के घर का हज करना आपके ऊपर फर्ज है। अल्लाह ने हर किसी पे तो फर्ज नहीं किया, ये तो कंडीशनली इबादत है, ये तो शर्त के साथ है। लेकिन एक जमाना हो गया है कि हज फर्ज है, फिर भी अदा करने नहीं जा रहे हैं। क्या कहते हैं, अभी कर लेंगे। दाढ़ी का मसला आए, घर वाले, बीवी, रिश्तेदार, पड़ोस वाले, दोस्त व अहबाब, अजीज व अकारीब टॉर्चर करते हैं। क्या जरूरत है अभी से दाढ़ी रखने की? थोड़े से बूढ़े हो जाओ, थोड़ी सी उम्र गुजर जाए, बच्चों के रिश्ते नाते हो जाए, क्या ताल्लुक है इन सब से इस बात का? लेकिन ये सब वो खूबसूरत नारे हैं जिन्होंने हमें धोखे में डाल रखा है और सुस्ती और काहिली की तरफ हमें गामजन कर रहे हैं।
اور دین کے معاملات میں کتنی چیزیں گنواؤں. دنیاوی معاملات میں آئیے، آج ہمارے نوجوان سستی اور کاہلی کی وجہ سے علم سے دور، تعلیم سے دور، نہ ان کے پاس دین کی تعلیم، نہ ان کے پاس دنیا کی تعلیم، نہ ان کے پاس کوئی ہنر، اور گھومنے کے لیے ان کے پاس وقت ہے. رات کو 11 بجے 12 بجے نہ جانے کہاں کہاں سے. یہ نیو ایئر گزرا ہے، دیکھو اس پر ہمارے نوجوانوں کی کتنی بے حسی ہے. گھر میں فاقہ کشی ہے، لیکن ایک آئی فون، بہترین کپڑے، ایک گھڑی، بس اسی چیز کو معراج سمجھا ہے، سمجھ لیا یہی سب کچھ ہے اور اسی سے ہمارا جو ہے سب کچھ بن جائے گا. گھر میں والد بیمار ہے، گھر میں ماں بیمار ہے، بہن جوان ہے، کاروبار کچھ نہیں ہے اپنے پاس، لیکن 16-17 سال کا نوجوان بچہ وہ سمجھتا ہے کہ ایک آئی فون لے لے، ایک اسمارٹ واچ پہن لے اور اس کے پاس کپڑے اچھے ہوں، جوتے اچھے ہوں، ایک بائک مل جائے اور اس کے بعد اس کا کلیان ہو جائے گا اور اس کی زندگی کامیاب ہے. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. آپ نے کیسے سمجھا ہے؟ ماں باپ کو اتنی فرصت نہیں ہے وہ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں، ان کی کاؤنسلنگ کریں، ان کی تربیت کریں، انہیں سمجھائیں کہ وہ خود تربیت نہیں ہوئی ہے تو دوسرے بچوں کی کہاں سے تربیت ہوگی. یہ افسوس ہے ہمارے معاشرے کا، یہ افسوس ہے معاشرے کا. میرے بھائیوں، اس سستی سے تو رسول اللہ نے پناہ مانگی ہے، جس سستی کو ہم اوڑھے ہوئے ہیں اپنے اوپر. اسی لیے فرمایا کہ صبح کو جلدی اٹھو، رات کو جلدی سو، تاکہ صبح جب آپ جلدی اٹھیں اور فجر کی نماز ادا کریں اور وضو کریں، اللہ وہ بشاشت، وہ چستی، وہ ہمت آپ کو عطا فرمائے گا کہ پھر سارے دن کے آپ کے کام آسان ہو جائیں گے. آدمی اٹھ رہا ہے 11 بجے 12 بجے، پھر منہ پہ 12 بجے ہوئے ہیں اس کے. جب 12 بجے اٹھتا ہے تو اس کے منہ پہ ہی 12 بجے ہوتے ہیں اور ایسی نحوست اس کے چہرے سے ٹپکتی ہے کہ اس کی طرف دیکھنے کو دل نہیں چاہتا. ساری امت کا یہ حال ہے، میں کسی ایک کو نہیں کہتا، ساری امت کا یہ حال ہے. ساری سے مراد جب زیادہ کسی کام کو کیا جاتا ہے تو فل اکثر حکم الکل، اکثریت پر، میجورٹی پر کل کا حکم لگتا ہے. میرے بھائیوں، اس سستی سے غفلت سے نکلنے کی ضرورت ہے. پناہ مانگی ہے اللہ کے نبی نے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل والحرم واعوذ بک من فتنة القبر واعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات. مستقل اللہ کے رسول نے دعائیں مانگی ہیں. صبح و شام کے معمولات کی ادائیگی، دینی دعاؤں کا، اسلامی دعاؤں کا اہتمام، سب چیز ہماری زندگیوں سے نکل گئی ہے. یہ بے حسی تو ہے. مسجدوں میں کتنے پوسٹر لگا لو، پھر بھی ہمیں وضو خانے کو گندا کرنا ہے، پھر بھی ہمیں مسجد کی بیت الخلاء میں بیڑی پی کر اور وہاں پھینک دینی ہے. یہ بے حسی نہیں تو اور کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مسجد میں ایک ذمہ داری ہوتی ہے کوئی صفائی کرنے والا، اور ایک ذمہ داری ہر کسی کی ہوتی ہے، لیکن ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے وہ کہیں کچرا دے کے اٹھا لے اس کو. لیکن ہم نے ہر کام دوسروں کے لیے فٹ کیے ہوئے ہیں، ہمارا تو کچھ کام ہے ہی نہیں. ہم تو نواب شاہ جہاں کی اولاد ہیں سب کے سب. یہ بے حسی بہت زبردست چیز ہے، خطرناک چیز ہے. امت کو تباہ کر دیا اس بے حسی نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حسی نہیں سکھائی. ہم تو خود بے حس ہیں اور دوسروں کو بھی بے حس بنانا چاہتے ہیں. کوئی آئے گا مسکین، اس کی مدد تو کر دیں گے، اسے ایسا نہیں کریں گے کہ کچھ کر کے کھا لے. اللہ کے رسول کے پاس کوئی مانگنے آتا تھا تو آپ بسا اوقات مدد بھی فرماتے تھے، لیکن بسا اوقات آپ کچھ کام کاج بھی کر کے دیتے تھے. وہ مشہور واقعہ ہے کہ کلاڑی اور دستے والا، وہ کس لیے تھا؟ امت کو سبق سکھانے کے لیے تھا کہ کسی کو مجبور مت بناؤ، بے حس مت بناؤ، خود بھی بے حس مت بنو اور دوسروں کو بھی بے حس مت بناؤ. سستی اور کاہلی سے باہر نکلو. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا غالباً ہاتھ دیکھا اللہ کے رسول نے، وہ کام کی وجہ سے بہت سخت اور کھردرا ہو گیا تھا، اور فرمایا اللہ اس ہاتھ کو پسند فرماتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے مقرب نبی ہیں، زرہ بناتے تھے. زرہ کہتے ہیں، آج کی ہندی زبان میں اس کو سرکشا کوچ کہہ لیجئے، یعنی جو
جنگ میں پہنتے ہیں لوہے کی جس سے تیر نہ لگے، وہ بنایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر اپنے ہاتھوں سے کی ہے، محنت لگتی ہے اس میں، اور اللہ کے نبی کی ساری زندگی تو محنت سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی کی ساری زندگی محنت و مشقت سے بھری ہوئی ہے۔ جب مسجد نبوی بنائی ہے مدینے میں آنے کے بعد ہجرت کر کے، تو اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا صحابہ کو لگ جاؤ، آپ خود بھی لگ رہے تھے، خود بھی اپنے ہاتھوں سے اینٹیں اور گارا بنا کر آپ نے لگایا ہے مسجد نبوی کی تعمیر میں۔ آپ غزوات میں اور جہاد میں صرف یہ نہیں حکم دے دیا، بنفس نفیس آپ غزوات میں شریک ہوئے ہیں، آپ نے چوٹیں کھائی ہیں، اپنے دانت مبارک کو شہید کرایا ہے، اور آپ کے چہرے سے خون نکلا ہے، یہاں تک کہ ایک جنگ میں تو یہ خبر اڑا دی گئی کہ آپ شہید ہو گئے۔ آپ بنفس نفیس نکلے، کر کے دکھایا ہے امت کو۔ یہ سستی کاہلی مسلمان سے کیسے امید کی جا سکتی ہے؟ سستی اور کاہلی کی۔ ہم سستی اور کاہلی میں اتنے آگے نکل چکے کہ نہ ہمارے پاس دنیا رہی، نہ ہمارے پاس دین رہا، اور توکل کے الگ الگ معنی اپنے حساب سے فٹ کیے ہوئے ہیں۔ گھر بیٹھے رہیں گے، کچھ کہو ہم تو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ نے روزی دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ مفہوم کس نے سمجھا دیا تمہیں؟ توکل کا یہ مفہوم ہے، یہ مفہوم تو بالکل شریعت محمدی کے خلاف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کچھ لوگ ملے، وہ کام کاج نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا ہم متوکل ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے۔ کہا نہیں، جھوٹ بولتے ہو، پہلے زمین میں دانہ ڈالو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو کہ وہ اس کو اگائے گا۔ یہ ہے توکل کا مفہوم۔ اور جب بات توکل کی آئی گئی ہے، ایک بات بتا دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، یہ ایک مفصل موضوع ہے، اس پہ 4 جمعے کم سے کم چاہیے معراج کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے۔ اس کی ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی کئی جگہ بیچ میں رکے ہیں معراج کے سفر میں، اس میں ایک جگہ آپ مسجد اقصی میں رکے تھے جہاں اللہ کے نبی نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی ہے۔ وہاں پر آپ نے اپنی سواری کو ایک پتھر میں سوراخ تھا اس سے باندھا۔ جو براق سواری ہے، اس معراج کا سفر 3 حصوں میں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سارا سفر براق پہ ہوا، ایسا نہیں ہے۔ براق پر صرف سفر ہوا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا، جو زمینی سفر ہے، جو زمینی سفر ہے۔ وہاں کے بعد سدرۃ المنتہا پر سفر ہوا ہے الگ، اور پھر سدرۃ المنتہا کے بعد تو جبریل بھی ساتھ میں نہیں گئے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کے بعد تو جبریل بھی ٹھہر گئے، وہ بھی نہیں جا سکتے، ان کی بھی سیما وہیں تک ہے۔ اس کے بعد نبی تنہ تنہا گئے، یہ الگ موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی اس پہ تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی میں آئے، وہ سواری کیا گم ہونے کا امکان تھا؟ آپ یہاں نماز پڑھنے آتے ہیں، گاڑی لگاتے ہیں، یہاں سے تو گم ہونے کا خطرہ بھی ہے، اس لیے اس کی نگرانی بھی ہوتی ہے، لیکن جو سواری نبی کے لیے ہی بنائی گئی تھی، کیا اس کے گم ہونے کا خطرہ تھا؟ بھائی مجھے ہاں نہ بول کے تو بتایا کرو۔ نہیں، وہ سواری صرف نبی کے لیے ہی بنائی گئی تھی، جنت کی سواری تھی، کوئی دنیاوی سواری بھی نہیں تھی، اور ایسا بھی نہیں تھا اس کو کوئی لے کر چلا جاتا یا وہ خود کہیں اپنے آپ چلی جاتی، وہ تو اللہ کے حکم پر تھا سارا معاملہ۔ لیکن وہاں ایک پتھر میں سوراخ تھا، اللہ کے رسول نے اپنی سواری کو اس سے باندھا۔ اس لیے امت کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ توکل کا مفہوم یہ ہے، اسباب اختیار کرو، پھر اس کے بعد کہو اللہ اس کی حفاظت کریں گے، یہ ہے توکل۔ اور اس جہاں پر اللہ کے رسول نے اپنی سواری کو باندھا، اللہ کے نبی کی یادگار میں آج وہاں پوری مسجد بنائی گئی ہے جس کو مسجد البراق کہتے ہیں، اور اس کڑے میں ایک لوہے کا کڑا لٹکا دیا گیا ہے یادگار کے طور پر، اور پوری مسجد ہے، اس مسجد کے اندر چھوٹی سی مسجد ہے مسجد البراق، اور وہ کڑا لٹکا ہوا ہے۔ کس لیے؟ امت کو توکل کا مفہوم سمجھانے کے لیے کہ آپ 1000 روپے لو اور سڑک پر ڈال دو اور پھر کہو اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا، ایسے نہیں۔ اس کی قدرت الگ چیز ہے، تمہارے لیے وہ چیز نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت الگ ہے، وہ عام انسان کے لیے نہیں ہے۔ تم کیسے اپنے آپ کو اللہ کے مقابل کھڑا کر رہے ہو؟ 1000 روپے لو، سڑک پر ڈال دو، اللہ حفاظت کرے گا، ایسے نہیں۔
اس کے اسباب اختیار کرو حفاظت کے، تجوری میں رکھو، اور پھر کہو اللہ چاہے گا تو یہ ختم ہو جائیں گے اور اللہ چاہے گا تو بچیں گے۔ اس کو توکل کہتے ہیں۔ یہ کس نے توکل سمجھا دیا؟ آج فتنوں کا دور ہے، توکل کے معنی غلط سمجھائے جاتے ہیں۔ یہ توکل کے معنی نہیں ہے، شریعت محمدی کے 100% خلاف ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا اور اس کے لیے اسباب متعین فرمائے، اس کے لیے اسباب متعین فرمائے۔ ہم کسی چیز کا سبب آپ اللہ سے دعا کرتے رہو، اے اللہ اولاد دے دے، اور جو کام ہے وہ نہ کرو، شادی نہ کرو، ازدواجی تعلق اختیار نہ کرو، زمین سے تھوڑی نکل کر کے آئے گی اولاد یا آسمان سے ٹپکے گی۔ کس نے آپ کو غلط مفہوم سمجھایا ہے یہ توکل کا؟ بالکل 100% شریعت محمدی کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی کی سواری کہیں غائب نہیں ہو رہی تھی، لیکن امت کو مفہوم سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول نے اس کام کو کیا، اور آج آپ کی یادگار میں وہاں پوری ایک مسجد جس کو مسجد البراق کہا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو غفلت سے نکالیے، سستی سے نکالیے۔ مسلمان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی معاملے میں سستی کا ارادہ کرے یا کسی بھی طریقے سے اس کے اندر سستی پائی جائے۔ آج یہ نمازوں کا چھوٹنا، روزوں میں تاخیر، زکوٰۃ میں تاخیر، حج میں تاخیر، بچوں اور بچیوں کی شادی میں تاخیر، اور چاہے وہ سیلف ایمپلائی ہو یا گورنمنٹ ملازم ہو، ہر کسی میں کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتا۔ دفتروں میں فائلیں پڑی ہوئی ہیں۔ میں بتا رہا ہوں کہ اتنے موضوعات ہیں کہ اس پر بہت طویل وقت چاہیے، اور ہر لائن سے ہمارے اندر جو سستی اور غفلت نے جو ہمیں جکڑ لیا ہے، الامان والحفیظ کیا کہا جائے اور کس کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے من العجز والکسل۔ علماء نے، اہل علم نے دو فرق سمجھائے ہیں کہ عجز الگ چیز ہے، کسل الگ چیز ہے۔ عجز کہتے ہیں بے بسی کو، آدمی میں کرنے کی ہمت ہی نہ ہو، لیکن کسل کرنے کی ہمت ہو لیکن سستی کی وجہ سے نہ کرے، یہ کسل ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سے بھی پناہ مانگی ہے اور اس سے بھی پناہ مانگی ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، کنجوسی سے پناہ مانگی ہے، وَالْجُبْنِ، بزدلی سے۔ آج امت کے دلوں میں بزدلی بسی ہوئی ہے، کفار کا ڈر، مشرکین کا ڈر، ارے مر جاؤ گے کچھ کہو گے تو۔ عجیب ایک غفلت، عجیب ایک ڈر لوگوں کے دل میں بیٹھ گیا ہے۔ اللہ کا ڈر نہیں ہے دلوں کے اندر، مخلوق کا ڈر ہے، اور جب مخلوق کا ڈر ہوگا تو پھر مخلوق سے ڈر لگے گا، اور ایسا لگے گا اب مر جائیں، اب مر جائیں۔ ہماری نہ موت کی تیاری ہے، نہ قبر کی تیاری ہے، نہ حشر کی تیاری ہے، کفار کا ڈر ہمارے دلوں میں بیٹھ گیا ہے۔ میرے بھائی، موت تبھی آئے گی جب اللہ چاہے گا۔ اپنے ایمان کو پختہ کرو۔ اگر تمہیں توپ کے دہانے پر اور توپ کے منہ پر باندھ دیا جائے اور اللہ نہ چاہے تمہیں موت نہیں آ سکتی، کہو اس بات پر ایمان ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ کیسے ڈر خوف کے ماحول میں جیتے ہو؟ حوصلے کی بات کرو۔ ہر آدمی حوصلہ توڑنے کی بات کر رہا ہے، ہر آدمی دوسروں کو بس اس کے حوصلے میں توڑنے کی بات کر رہا ہے۔ کوئی ہمت کے کلمات نہیں کہتا، کوئی حوصلہ افزا کلمات نہیں کہتا۔ میرے بھائی، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ راضی ہوگا سارے کام بنیں گے، اور اللہ ناراض ہوگا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے بزدلی سے۔ دوسرے نمبر پر حرم، بڑھاپے سے، ایسا بڑھاپا جس میں آدمی دوسروں کا محتاج ہو جائے، جس میں آدمی دوسروں کا محتاج ہو جائے۔ ہمارے حضرت فرما رہے تھے رات کہ لوگ آج روتے ہیں میت پر تو وہ اپنے اپنے مفادات کے پیچھے روتے ہیں۔ جوان کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ زیادہ روتے ہیں، اور بوڑھے کا انتقال ہوتا ہے تو کم روتے ہیں۔ اس کی پھر وجہ بتائی، وقت مکمل ہو گیا ہے، انشاءاللہ کسی جمعے میں اس میں تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ تو یہ سب اپنے مفادات ہیں، کوئی کسی کے لیے نہیں رو رہا ہے، سب اپنے مفادات کی خاطر رو رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، سستی سے باہر نکلیے۔ نوجوانوں سے خاص طور پر کہوں گا، اپنی تعلیم پر، چاہے وہ دین کی تعلیم ہو، دنیاوی تعلیم ہو، توجہ دیجیے، اور جو کاروباری لوگ ہیں وہ اپنے کاروبار پہ فوکس کریں، اور ساتھ ساتھ میں اپنی نماز پر، اپنی زکوٰۃ پر، حج پر، اور جتنے بھی دین کے شعبے ہیں تمام شعبوں میں اپنی چستی دکھائیں، اور سستی اور کاہلی کو ختم کریں، اور اس چادر کو اتار کر پھینک دیں۔
اور اللہ کے رسول نے جو دعا مانگی تھی اس دعا کا اہتمام کریں. اے اللہ ہمیں سستی سے حفاظت فرما، کاہلی سے حفاظت فرما، اور بڑھاپے سے حفاظت فرما، اور بزدلی سے حفاظت فرما، کنجوسی سے حفاظت فرما. یہ تمام دعائیں نبیوں نے مانگی ہیں. آپ اور ہم کو بھی اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری سستی کاہلی کو ختم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.